صلی علی رسول کریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ دو نفل پڑھ کے صلاۃ شکریہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ پاک نے رمضان عطا فرمایا اور پھر رات دن اپنے کلام میں لگنے کی توفیق دی ہے۔ شکر کہتے ہیں احسان ماننا۔ سننے بھائی، سمجھ میں آ رہا؟ جو پیچھے بیٹھے آواز آ رہی؟ پہلے آگے بیٹھ جا کرو، آگے تم پیچھے رہو، چھوٹے بچے آگے جائیں، بڑے پیچھے رہ جاؤ۔ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، نعمت کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور شکر ہاں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے۔ اللہ نے مجھے تمہیں یہاں جمع کر دیا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان۔ ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ شکر کہتے ہیں احسان ماننا۔ ہاں، ماں کا شکریہ ادا کرو، ابا کا شکر ادا کرو، استاد کا شکریہ ادا کرو۔ کیا مطلب؟ ان سب کا احسان مانو۔ واقعی ماں کا بہت بڑا احسان ہے، سوچتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں۔ ماں جان کھپا دے بچے کے اوپر، وہ دن میں بھی رات میں بھی ہر وقت لگی رہتی ہے، بچے کی حفاظت، بچے کی صفائی دھلائی، کپڑے کھلانا پلانا، کتنا بڑا احسان، سوچتے ہیں ان کبھی؟ ہاں، ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، وہ بھی شیخ الحدیث صاحب تھے۔ وہ آیا کرتے تھے کبھی کبھی تو وہ کہا کرتے تھے جب میں دیکھتا ہوں میری بیوی میرے بچوں کے ساتھ مشقتیں اٹھا رہی ہے تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے کہ میری ماں نے بھی میرے ساتھ ایسی مشقتیں اٹھائی ہوں۔ میں اسی وقت ایصال ثواب کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ماں کو ثواب پہنچانا شروع کر دیتا ہوں اس وقت، میری ماں نے بھی میرے ساتھ ایسی مشقت اٹھائی ہوں گی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ جی لگائیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ اور جی لگائیں گے، پھر پارا بڑھیا یاد ہوگا، پھر پارے بڑھیا یاد ہوں گے۔ بوجھ نہ سمجھو، بوجھ نہ سمجھو، اللہ کا احسان مانو۔ ہاں، بعض بچے کے پیشانی میں بل رہے ہیں، ہمیں لگا دیا قرآن پاک یاد کرانے میں، بچے پھر رہے کودتے ہوئے، عید کی تیاری میں لگ رہے ہیں اور ہمیں یہاں باندھ رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، بوجھ نہ سمجھے، بوجھ نہ سمجھے۔ دو نفل پڑھ کے صلاۃ حاجت اللہ سے دعا مانگے، اللہ میری گھٹن دور کر دے۔ ہاں، یہ گھٹن میں تو گھٹن رہے گی۔ ہاں، وہ جو گھروں میں کود رہے نا، پتہ نہیں کیسی کیسی گھٹن ان میں، رات دن گھٹن۔ ہاں، بس ویسے دکھا ہے وہ ہنستے ہوئے، ورنہ ان کے دلوں میں گھٹن جو ہے وہ نہیں پتہ ہے تمہیں۔ ایک عالم بزرگ فرما رہے تھے جو طالب علم گھٹن میں رہتا ہے نا اور صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے گھٹن کے دور ہونے کی، وہ پھر پوری زندگی گھٹن میں ہی رہے۔ اس گھٹن کو دور کر لو۔ ہاں، بتا دو نا، رضیت باللہ ربا، ہم راضی ہیں اللہ سے، ہم راضی ہیں، ہمارا نفس راضی ہو کہ نہ ہو، ہمارا جی لگے نہ لگے، ہم راضی ہیں اللہ سے۔ اللہ نے ہمیں پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں، چاہے ہمارا نفس راضی ہو کہ ناراض ہوئے، ہم اس کی پرواہ نہیں ہے، چاہے جی لگے نہ لگے، ہم اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم راضی ہیں اللہ سے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ہم روزہ رکھنے پر اللہ نے ہمیں روزہ دیا ہے، ہم راضی ہیں، رضیت باللہ ربا۔ اللہ نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے، ہاں، رضینا بقسمت جبار فینا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، دوسروں کو مال دیا ہے، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. تو اللہ کا شکر ادا کرو، ایک گھٹن ختم ہو جائے گی، اب پھر جی لگے گا، ہے نا. لئن شکرتم لازیدنکم. تم اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ میں راضی ہوں، میرا نفس ماننے نہ ماننے، میرا جی لگے نہیں لگے، میں راضی ہوں اللہ. پھر 2 نفل پڑھ کے اللہ صلاۃ حاجت اللہ سے دعا کر لے، اللہ گھٹن ختم کر دے، اللہ میرا جی لگا دے. رمضان مبارک کا مہینہ شیطان بند پڑا ہوا ہے، قرآن پاک پڑھنے کو مل رہا، روزہ رکھنے کی توفیق مل رہی ہے جی، اس پر بھی راضی نہیں ہوگا تو کہاں پر راضی ہوگا. اپنے آپ کو حق میں مشغول کر دو جی، باطل سے بچ جاؤ گے. باطل سے بچنے کے لیے حق میں مشغول. اور اگر حق میں مشغول پھر کہاں جاؤ گے؟ اور پھر باطل ہے، چاروں طرف باطل منڈرا رہا ہے، چاروں طرف. کہیں چوری کی خبریں، کہیں نشے کی خبریں ہیں، کہیں نیٹ کی ہیں، کہیں ننگا پن کی ہے، چاروں طرف کیسی خبریں ہیں، چاروں طرف. ایمان بچانا بھاری ہو رہا ہے، چاروں طرف ایمان بچانا بھاری. تشکیلیں ہو رہی، مسلمان بھی مسلمان کی تشکیل کر رہا ہے، باطل اختیار کرنے کی، باطل اختیار کرنے کی. ایمان بچانا اس طرح ہو جس طرح ہاتھ میں انگارہ سے ماننا. تو 2 نفل پڑھ کے مستقل طور پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ. اور سمجھیں کہ ہاں واقعی اللہ کی نعمت ہے، سمجھیں اس بات کو دل میں، یہ دل میں سمجھے کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ پڑھنا اللہ کی نعمت ہے، یہ پڑھانا اللہ کی نعمت ہے، یہ روزہ اللہ کی نعمت ہے، یہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے. یہ دل میں، اس دل و دماغ میں اس کو جمائیں، اس کو گھمائیں، اس کو جمائیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، سب کو نہیں دیتے ہیں، سب کو نہیں دیتے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے. جس کو اللہ ایمان دے دے یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ قرآن پاک دے دے اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ نماز دے دے اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اللہ کرنے کی توفیق دے دے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. تو اس کو اللہ کا احسان سمجھے، اس کو اللہ کا کرم سمجھے، تو پھر انشاءاللہ کیا ہوگا؟ پھر جی لگے گا اور کام میں مشغول ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ تکبر کی مذمت بیان فرمائی. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں. مسلمان بھی جو تکبر کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہاں، شرک کفر کے بعد سب سے بڑا تکبر نماز نہ پڑھنا ہے. اللہ نے مسجد سے دھکا دے دیا، تکبر والوں کو اللہ نے مسجد سے دھکا دے دیا. ہاں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی روزے نہیں رکھنا ہے، یہ متکبر ہیں. اللہ نے ایک طرف کر دیا. کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھنا حق اس کا ہے جو واقع میں بڑا ہے، وہ ایک خدا کی ذات ہے جو واقع میں بڑا ہے. جی، اپنے کو بڑا سمجھنا کس کا حق ہے؟ جو واقع میں بڑا ہے، جو واقع میں بڑا ہے. اللہ اکبر. واقع میں بڑا کون ہے؟ حقیقتاً بڑا کون ہے؟ اللہ. اللہ بڑے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں، نماز سے اصلاح ہوتی ہے. کہاں سے؟ بار بار کیا کہا جاوے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اندر سے اپنی بڑائی نکل جائے، اللہ کی بڑائی اندر میں آ جائے. حقیقتاً بڑا اللہ ہے، ہم بڑے نہیں ہیں. بڑا کون ہے؟ بڑا اللہ ہے، بڑے اللہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نماز سے کیا ہوتی ہے؟ اس لیے نماز سے پہلے، اذان سے پہلے وضو ہو جاوے، اور اذان ہوتے ہی نوافل میں، سنتوں میں منڈ جاوے، سنتیں پڑھے، قرآن پاک میں لگ جاوے. ہاں، اس کی عادت پوری زندگی اس کی عادت. نماز سے اصلاح ہوتی ہے، کم کھانے سے اصلاح ہوتی ہے، ہاں، تلاوت سے. اللہ اکبر. کیا کام ہو رہا؟ تلاوت، نماز، اور کیا ہو رہا؟ صحبت مصلح، سبحان اللہ، الحمدللہ. اور کیا؟ آخرات کی آوزاری. کیا 5 چیزیں بتائی تھی صلاح سے. ہاں، سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ 5 چیزوں سے اصلاح ہوتی ہے. نمبر 1 نماز سے اصلاح ہوتی ہے. کب ہوگی؟ جب بوجھ سمجھ پڑ جائے گی. خوش دلی سے. اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا رہا.
جی اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے پیشانی جھکانے کی توفیق دی ہے اپنے سامنے، نہ کہ بتوں کے سامنے۔ ہاں دنیا پتہ نہیں کہاں کا ٹکر مار رہی ہے جی، سر جھکا رہے، ماتھے ٹیک رہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اللہ نے بڑا فضل فرمایا، کرم فرمایا، اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی ہے۔ ہاں نماز جب ایسی نماز ہوگی، بڑھیا نماز ہوگی، نماز بڑھیا نماز، نماز بڑھیا نماز، پھر کیا اصلاح ہوگی؟ نمبر 2 تلاوت، اللہ اکبر، برات دن یہی کام ہے، تلاوت سے کیا ہو رہے ہیں؟ اصلاح کے لیے ہے نا، تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ تلاوت سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہاں سے؟ کم کھانے سے، صحبت مصلح، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں یہاں کون اللہ کا بندہ ایسا نیک ہوگا جس کی سب کو صحبت نصیب ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں نمبر 5 کیا بتایا تھا؟ آخرت میں آہوزاری، اٹھ جاؤ بس ایک دم 3 بجے، کچھ پہلے کچھ بعد میں آہوزاری کر لو، کچھ اللہ سے مانگ لو، آخری رات ہے، آخری رات میں اللہ کی خاص الخاص رحمت تجلی نازل ہوتی ہے آسمان دنیا پر، اللہ اکبر، پکار کے کوئی ہے مانگنے والا، اس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی ہے شفا مانگنے والا، کوئی ہے اپنی ضرورت کا مانگنے والا، کوئی ہے اپنی حاجت کا مانگنے والا، ہاں بلا کر دیا جا رہا ہے۔ اور اب تو رمضان ہے، سبحان اللہ، بغیر رمضان کے بھی آوازیں لگتی ہیں، اب تو رمضان ہے، اللہ اکبر۔ دوسری جگہ ارشاد ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور جابر کے پورے قلب پر مہر کر دیتے ہیں۔ مہر جب لگ جاتی ہے پھر خیر نہیں گھستی ہے، تکبر کرنے والا اسی لیے محروم ہے متکبر، اس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی، جب مہر لگ جائے پھر خیر نہیں گھستی ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں، بار بار سوچیں، تواضع اختیار کریں، عاجزی انکساری اختیار کریں، اپنی کمیوں کو دیکھیں، اپنی کمیوں کو، دوسروں کمیوں کو نہیں، اپنی کمیوں کو دیکھیں تو تواضع آئے گی۔ آج تک کتنے گناہ کر لیں، ہر آدمی جانتا اپنے بارے میں، میری آنکھ نے آج تک کتنی گڑبڑ کی ہے، میری زبان بے لگام کتنی چلی ہے، میرے کان بے لگام کتنے چلے ہیں آج تک، ہر آدمی اپنے گناہ کو خوب جانتا ہے، کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو اندر میں تواضع ہوگی، آج دن کی ساری آئے گی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی تواضع پر، من تواضع للہ رفعہ، بلندی ملے گی، بلندی اگر چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، دنیا کی آخرت کی ترقی اگر چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ تواضع ملے گی۔ تواضع کی مثال کیسی ہے؟ نیچے زمین ہوتی ہے، نیچے زمین، پانی کہیں ڈالو بھاگے گا وہیں سے، ہاں، اور رحمت کہیں نازل ہو پہنچے گی کہاں سے؟ تواضع والے پر، ہاں، رحمت تو نازل ہو رہی ہے مگر ملے گی کس کو؟ وہ تواضع والوں کی ملے گی، تواضع والوں کی ملے گی۔ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے تو کس کو ملے گی؟ وہ تواضع والوں کی ملے گی۔ پانی کہاں ٹھہرے گا جا کے؟ نشیب زمین میں، ہاں، ایسی مثال ہے۔ اسے تواضع اختیار کرو، اکڑ مکڑ نہ کرو، کچھ نہ اکڑ مکڑ کرو، تواضع انکساری، عاجزی انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ تو نے پارا نہیں یاد کرا، اجی غلطی ہو گئی جی، اجی انشاءاللہ بڑھیا پارا یاد کر کے لاؤں گا، انگ وہ ماتھے میں بل ڈال لیں، جی میں کہا پارا کچا ہے تیرا تو انگ ماتھے میں بل ڈال لیں، ماتھے میں بل نہ ڈالنا ہے، اجی غلطی ہو گئی، اجی انشاءاللہ دے گا نا، جب پکا لاؤں گا پر گا، اجی بس اب تو اجی انشاءاللہ بڑھیا پر، یہ آج دن کی ساری یہ ہے، جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اجی میں نے محنت کم کری ہے، اجی رٹا نہیں بڑھیا میں نے، اجی اب دیکھ میں دیوار میں منہ لگا کے انشاءاللہ رٹوں ہاں خوب، تو یہ تواضع ہونا چاہیے، آج ہونا چاہیے، نثاری ہونا چاہیے۔ اماں کہے تو پڑھا، اجی مجھے غلطی ہوگی، اجی بس اب نہیں لیٹنے کا، اب جب بس اٹھ رہا ہوں، یہ تواضع آج دن کی ساری ہونا چاہیے، گھوں نہ کریں، گھوں نہ کریں، ہاں، یہ ہے تواضع آج دن کے ساری، استاد کے سامنے، ماں کے سامنے، ابا کے سامنے، آج دن کے ساری۔ امام صاحب کہہ رہے بھائی کھوے ٹھیک کھڑے نماز میں، یہ اکڑ رہا نہیں، اکڑنا نہیں ہے، اچھا ہی ٹھیک کر رہا، یہ آج دن کی حصہ کا تواضع، اس کو کہتے ہیں چھوٹا سمجھنا۔ امام صاحب بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، اماں بڑی ہے، ابا بڑے ہیں، استاد بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، تو بڑوں کے سامنے ہاں سر تسلیم خام۔ تو اس طریقے سے جب تواضع ہوگی، عاجزی ہوگی تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ چلو جلدی